میں فرحان، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک، اور آج بات کریں گے مقصود عمران صاحب سے۔ بات یہ ہے کہ جو میسور میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس کو ہم لوگوں نے ڈالا تھا، بعد میں اس مدرسے کو بند کرا دیا گیا، تو اسی کے سلسلے میں یہ بات ہوئی۔ حضرت آپ سے پہلے سے اسے بات چل رہی تھی کہ جو حادثہ ہوا میسور میں، تو اس کے اوپر جو کارروائی ابھی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارروائی کیسے ہوئی ہے، کیونکہ دو طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک تو شریعہ کی طرف سے کیا حکم ہے، اور دوسرا ہے کہ اگر شریعہ کا قانون یہاں لاگو نہیں ہو سکتا ہے تو انڈین پینل کوڈ کے حساب سے جو لا لگنا چاہیے، کیا اس طرح سے کچھ کارروائی ہوئی ہے، یا بیکاز مولانا تھے اور اپنے برادری کے لوگ تھے تو اس کو کسی طرح کور کیا گیا؟ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، چاہے قضاوت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے افتاء ہو، اور اس طرح کے جو دوسرے منصب ہیں، یہ بہت ہی معزز منصب ہیں، بہت ہی باوقار اور بہت ہی احترام والے منصب ہیں۔ اس لیے ان منصب پر بیٹھنے والوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اخلاق اور اسی طرح اپنی چال ڈھال اور اپنا رہن سہن اور اپنی گفتگو اور طور طریقے ایسے ہونی چاہیے جیسے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے سامنے بطور نمونے کی پیش فرمایا۔ میں آپ نے جو سوال کیا تھا اسے واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو میسور کے مدینہ جو مسجد ہے، وہاں کے جو قاضی مولانا عادل صاحب تھے، ان کی جو گفتگو وائرل ہوئی آڈیو کی شکل میں، اسے سن کر ہر ایک کو بہت زیادہ شرم بھی آئی، حیا بھی آئی، اور بہت شرمندہ ہوئے ہم سب، یا میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ ایک قضاوت کے منصب پہ بیٹھ کر وہاں انصاف کے لیے آنے والی کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا بہت ہی نامناسب ہے۔ اسی وجہ سے جب سے یہ وائرل ہوئی ویڈیو، اس کے بعد سے لے کر مسلسل کل تک بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے تمام حضرات علماء اکرام مل کر بیٹھ کر اس مسئلے کے سلسلے میں گفتگو کیے اور کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اور اس دوران جو ان کے بھائی، مولانا کے جو بھائی وہاں کے کارپوریٹر ہیں ایاز صاحب، ان سے بھی گفتگو ہوئی، تو انہوں نے بھی صاف طور پر اپنی غلطی کا اور اپنے بھائی کے غلطی کا اقرار کیا۔ اپنی غلطی کا یہ کہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ رہ کر، اور یہ ہمارے والد ان کی اتنی اچھی تربیت کر کے، اور ہمارے تمام بھائی، اس لیے کہ وہ ایک دو بھائی نہیں، کئی ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان بھائیوں کے درمیان میں ایک اچھی والدین کی سرپرستی حاصل تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں علماء بھی ہیں اور ایک سیاسی قائد بھی بن گئے۔ تو یہ قوم و ملت کی خدمت کرنے کے سلسلے میں ایک طرف علماء خدمت کر رہے ہیں تو ایک طرف یہ کارپوریٹر بن کے خدمت کر رہے تھے، تو اچانک اس طرح کی جو گفتگو سامنے آئی، وہ بھی خود شاک ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرات علماء کے حوالے کیا اس فیصلے کو، کہا جو علماء طے کریں گے ہم اس پر راضی ہیں، ہم کسی طرح سے نہ تو ہمارے بھائی کا سپورٹ کریں گے، کیونکہ جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس پر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ٹیپ بھی کر دیتے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کی آواز میں آڈیو پھیلا دیتے ہیں تاکہ بدنام کر دیا جائے، پھر جب اس کی تحقیق کی جائے تو فیک بھی نکل جاتے ہیں کبھی کبھار۔ تو حضرات علماء نے سب سے پہلے یہ تحقیق کیا واقعتاً یہ گفتگو انہی کی ہے یا کسی اور کی ہے، یا ان کی آواز میں ہے۔ تو جب بات واضح ہو گئی کہ یہ انہی کی گفتگو ہے، اور ان کے بھائی صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کر لی کہ میرے بھائی سے بالکل غلطی ہوئی ہے اور میں اس سے پشیماں ہوں، شرمندہ ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد وہاں کے حضرات علماء نے مل کر یہ فیصلہ لیا کہ یہ جو دارالقضاء چلایا جا رہا تھا، اس لیے کہ دو طریقے سے دارالقضاء ہمارے اس ملک میں رائج ہیں، ایک یہ ہے کہ امارت شریعہ کے ذریعے، ایک جمعیت علماء کے محکمہ شریعہ کے ذریعے، اور ایک ہمارے بریلوی مکتب فکر کے بھی ذریعے سے ادارے شریعہ بھی چل رہا ہے۔ تو ان کے ماتحت دارالقضاء
لگے رہتے ہیں، جو جوڑ رہتا ہے ان کے درمیان میں. اب یہ ایک دارالخزا یہ اپنے طور سے چلا رہے تھے. بعض احباب اس طرح سے چلاتے ہیں. تو یہاں ہمارے شہر میں بھی کچھ ایسے احباب ہیں جو میاں بیوی کے فیصلوں کو کرتے ہیں، وہ اپنے طور پہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی کر لیتے ہیں تو یہاں کوئی قانون نہیں بنا ہوا ہے کہ انہی کو دارالخزا کھولنا چاہیے، جیسے مدرسے کے سلسلے میں بھی ہے کہ اب کوئی بھی فارغ ہو گیا مدرسے سے، اب وہ مدرسہ کھول لیتا ہے. کیونکہ ابھی ایک کوئی مکمل طور پر ہمارے درمیان میں ایک ایسا یہ نہیں ہے، ربط نہیں ہے کہ ہم مدرسہ کھولنا ہو تو وہاں بھی کچھ شرائط عائد ہوتی ہیں، جیسا کہ پیپر ورک ہونا چاہیے، اجازت ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں وہاں بھی نہیں. تو دارالخزا کے لیے بھی یہی کھلی بات ہے. میں یہاں کوئی وہ بات یا یہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، یہ کمی محسوس ہو رہی ہے، یہاں کوتاہی ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا جو دارالخزا پہلے سے چلا رہے ہیں جو اپنے طور پہ، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کم سے کم بڑوں سے جڑ جائیں، یا تو اس سے یا اس سے، تاکہ ایک الحاق ہو اور نگرانی ہو. ہم اپنے بڑوں کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی ڈر رہتا ہے اور فکر بھی رہتی ہے کہ کہیں کچھ غلط ہو گیا تو پھر اوپر بھی بات پہنچے گی تو ہمارے بارے میں شکایتیں. تو حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو عادل صاحب تھے یہ میسور کے ایک بڑے مدرسے میں پہلے تھے، جی جی، وہاں سے ان کو ہٹایا گیا تھا، ایسے ہی کچھ حرکتیں ہوئی تھی یا کچھ صبح تھا تو لوگوں نے ہٹایا تھا. تو جب آپ کسی کو کہیں سے ہٹاتے ہیں اور وہاں کے بڑے لوگ کو پتہ ہے اور جا کے وہ چیز اپنی دکان کہیں کھولتے ہیں، تو اس وقت کسی نہ کسی کی ذمہ داری لینی چاہیے تھی کہ جب یہ ایسی حرکت یہاں کیے ہیں تو وہاں کیا حال ہے، آواز تو اٹھانا تھا. بالکل آپ کا سوال بجا بھی ہے اور حق بجانب بھی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں یہی ہونا چاہیے تھا کہ دارالعلوم صدیقیہ میں یہ خزاوت کے منصب پر فائز نہیں تھے. قاضی تو حضرت مولانا مفتی تاج الدین صاحب دامت برکاتہم اس وقت بھی قاضی تھے اور آج بھی الحمدللہ قاضی ہیں. یہ معاون قاضی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. جب دیکھا کہ یہاں سے مجھے الگ کر دیا گیا ہے تو بعض دفعے ہم سوچتے ہیں کہ چلو بھائی معافی ہو جائے اور اللہ سے وہ استغفار کر لیں، توبہ کر لیں اور ایک صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیں. جیسے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی جب ان سے زنا سرزد ہو گیا وہ آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھے سزا دیجیے. تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ منہ پھیر لیا. تو اس کے بعد پھر آئے، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 4 دفعے جب اقرار ہو گیا تو جب جا کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمع جمار کا حکم دیا. اور یہ اسلامی سلطنت میں ہوتی ہے، یہاں اس طرح کا نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے حضرت علماء نے کہا بھائی اب یہ اللہ اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے، اب ہو سکے تو یہ معافی مانگ لیں، استغفار پڑھ لیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیں. اب یہ بھائی اس طرح آپ فریڈم دیں گے تو عام آدمی کہاں جائے؟ دیکھیے حضور رہے نہیں، صحابہ رہے نہیں، اب اس کے بعد آپ لوگ ہیں، تو ایک عام جنتا جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے آپ کے قدموں پہ چلنے کی کوشش کرتی ہے. تو اگر وہاں کوتاہی ہو جائے گی اور اس کے بعد سے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ توبہ کر لیے ہوں گے. تو آپ نے جیسے حضرت کہا کہ یہاں تو کوئی اسلامک ملک نہیں ہے کہ اس طرح کچھ ہوگا. جب اسلامک ملک نہیں ہے، بات مانتا ہوں میں، تو جو ہندوستان کا قانون ہے اس کے حساب سے تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہاں وہ تو ممکن ہے، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے تمام علماء کرام کو میسور کے، انہوں نے متفقہ طور پر ان کے بھائی کو بھی بلا کر بٹھا کر سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد صاف طور پر یہ اعلان کیا کہ اب اس کے بعد نہ یہ دارالخزا رہے گا نہ دارالخزا کوئی اور چلائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہٹ گئے تو کوئی اور آئیں گے یہاں چلائیں گے. اور حتیٰ کہ دیکھا بھی گیا، اس بات کی بھی تصدیق ہوئی ہے اور اطلاعات ملے کہ دوسرے دن یہ واقعہ ہونے کے بعد بھی ان کے جو نائب تھے وہ جا کر دارالخزا کھولنے کے لیے چلے گئے. تو ایسی صورت میں وہاں کے خود جو لوگ رہتے ہیں اطراف و اکناف، انہوں نے آ کے کہا بھی اتنی بھی آپ کو اتنی شرم نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہے اور سب جگہ بدنامی، اور پھر دوبارہ آ کے آپ دارالخزا کھولنے کے لیے آ گئے. اب یہاں آئیں گے تو ہنگامہ ہو جائے گا، فوراً چلے جائیں. اس کے بعد فیصلہ بھی آ گیا ہمارے علماء کا کہ یہ کسی بھی طرح دارالخزا نہیں کھولے گا. اور ان کے بھائی صاحب نے خود یہ علماء کے سامنے کہا ہے کہ میں فوراً اسے بند کرواؤں گا، کسی بھی طرح اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے. ایسا تو نہیں ہے حضرت، بیکاز وہ کارپوریٹر ہیں اور کارپوریٹر پھر وہاں کے ایم ایل اے سے کلوز ہیں، تو جس کی دباؤ میں فیصلہ تھوڑا سافٹ لیا جا رہا ہے.
ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں وہاں کے علماء نے جو فیصلہ لیا ہے بہت سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ لیا ہے، کیونکہ ایک آدمی غلطی کر لیا ہے تو شریعت کے حساب سے جب زنا سرزد ہو جاتا ہے تو رماء جمار کا وہ بھی اسلامی سلطنت میں ہوتا ہے۔ اور چلیے ساری آپ بڑے ہیں، آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ آپ لوگ صحیح کریں گے۔ ایک چیز پوچھتا ہوں حضرت کہ جو اتنا سال ہو گیا، ڈیجیٹل ورلڈ ہو گیا، اور ایک عام آدمی پھر اس کو کوئی فیملی پرابلم ہوتا ہے، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے کیسے اوتھینٹک لوگ ہیں یہ لوگ کے پاس جانا چاہیے، ایسا آپ لوگوں نے کچھ بنایا نہیں ویب سائٹ کے اوپر کہ چلو بنگلور کے لوگ یہ ہیں جہاں آپ مل سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایک مسئلہ آ سکتا ہے کہ تبلیغی جماعت ہو، سنی جماعت ہو، بہت سارے جماعت ہیں، تو کیا سارے جماعت مل کے ایک چیز بنا لیں کہ بھائی یہ ہمارے طرف سے آتھرائز ہے تو عام جنتا گمراہ نہ ہو؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم بنگلور میں بھی اور ہر ضلع میں اور ہر تعلق میں امارت شریعہ کی طرف سے ایک دارالخزا، اور اسی طرح جمعیت العلماء بھی محکمہ شریعہ، اسی طرح بریلی مکتب فکر کے بھی احباب ادارے شریعہ، یہ الگ الگ تین اب جو جس سے ہوں، اور اسی طرح ہمارے اہل حدیث حضرات کے بھی ان کا ایک الگ کونسلنگ سینٹر ہے، جماعت اسلامی کے بھی کونسلنگ سینٹرز ہیں، تو وہ کونسلنگ سینٹرز ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ ایک دارالخزا یہ جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان کے لا کے حساب سے ایک کونسلنگ سینٹر ہی ہوتے ہیں کہ یہاں آ کے آپ کو کونسلنگ کریں گے، دونوں کے درمیان میں ایک جھگڑا ہو گیا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے درمیان میں صلح کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی قرآن کا حکم یہ ہے، حدیث کا حکم یہ ہے، نبی کی زندگی یہ ہے۔ یہاں ہم جیسا کورٹوں میں فیصلہ ہوتا ہے اس طرح کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی جماعت کے لوگ یہ آتھرائز کر دیں کہ ہاں ہم اس مفتی صاحب کو جانتے ہیں، یہ مولانا کو جانتے ہیں، وہاں جا کے اپنا صلح نامہ کرا سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو پتہ چل جائے کہ چلو یہ کسی بڑے کے ساتھ ان کا تعلقات ہے تو اس ٹائپ کی حرکت نہ ہوگی۔ بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ اب ہم کو معلوم ہے کہ دارالخزا کہاں پہ ہے، محکمہ شریعہ کہاں ہے، ادارے شریعہ کہاں ہے، یہ معلوم ہے۔ اس کے باوجود وہ سوچتے ہیں کہ ذرا شارٹ کٹ سے چلے جائیں اور اس طرح کے جگہوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ اب عوام کو سمجھائیں تو کون سمجھائے، بتائیں تو کون بتائیں؟ ان کو معلوم ہے کہ دارالعلوم سبیل الرشاد میں یعنی دارالخزا ہے، شاہ ولی اللہ میں محکمہ شریعہ ہے، بسم اللہ نگر میں جو مدرسہ ہے تو وہاں پہ ماشاء اللہ محکمہ شریعہ ہے، اور اسی طرح کولار میں دارالخزا ہے، اور اسی طرح چکبالا پور میں دارالخزا ہے، میسور میں دارالخزا ہے، یہ سارے دارالخزا موجود ہیں۔ آسان ہے آپ کو کہنا کیونکہ آپ اس سے لنک میں ہیں اور آپ اسی میں ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو آپ روڈ پہ کھڑا ہو کے پوچھئے کہ تم کو اس کا ایڈریس پتہ ہے کیا، وہ بولے گا نہیں میرے کو نہیں معلوم۔ انشاءاللہ میں آپ کی گزارش کو اور آپ کی گفتگو کو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا، وہاں رکھوں گا بہت جلد ایک ویب سائٹ، اور اس کا سارا ایک ڈیجیٹل طور طریقہ کے لوگ اگر پریشان ہوں تو اپنے مسائل معلوم کرنے کے لیے، اور اسی طرح اگر کوئی میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے پیدا ہو جائیں تو کیسے دارالخزا کو رجوع ہونا ہے، درخواست کس طرح سے لکھنا چاہیے، وہ سارے تفصیلات انشاءاللہ بہت جلد آپ کی گزارش پہ اور سب جماعت کے حضرت کی وہاں آپ کلک کریں کہ یہ سنی جماعت کے تو ان کے لسٹ آ جائے، یہ بریلی جماعت کے تو ان کے لسٹ آ جائے، تو کوئی لڑائی بھی نہیں ہوگی اور سب کا نام رہے گا۔ تو کل یہ ہم کہہ سکتے ہیں کھلے عام، آپ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ریڈی ہے، عوام کو بتایا جاتا ہے، جس فرقے کے آپ وہاں جائیں لسٹ دیکھیں، جو لسٹ میں نام ہوگا وہ جینوین ہے۔ بالکل انشاءاللہ وہ کوشش ضرور کریں گے، ہم دوسری جماعتوں سے بھی بات کریں گے تاکہ ہمارے یہاں ایک اتحاد قائم رہے اور سب کے درمیان میں ایک یونائٹی رہے کہ ہم سب مل کر ایک ہی ویب سائٹ بنا دیں۔ اسے بھی ہم رکھنے کی کوشش کریں گے، جوڑنے کی کوشش کریں گے، اتحاد لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہی وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ ہی دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ کرے کہ سب کے دل جڑیں اور جڑ کے ایک ہی ویب سائٹ بنے، اور وہاں سے جیسا آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ پسند ہے، مجھے یہاں جانا چاہوں، تاکہ ایک آپس میں دونوں کے درمیان میں جو ہونا چاہیے صحیح طریقے سے وہ وہاں ان کے لیے حل مل جائے، یا علاقے واز کہاں ہیں، یہ سارے تفصیلات ہونی چاہیے۔
اور انشاءاللہ اس کی سلسلے میں بھی پوری کوشش کروں گا اور حضرت سے بھی بات کروں گا اور دوسرے حضرات علماء سے بھی بات کروں گا. بہت بہت شکریہ حضرت بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ واچنگ انڈین میڈیا.